وَأَنَّ الصَّلَاةَ، اور جو شخص اس بات سے بھی ناواقف ہو کہ نماز اللہ کی یاد کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے اور اللہ کی مناجات کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کی وجہ سے نماز پڑھو، قائم کرو، تاکہ آپ مجھے ابھی دیکھیں نماز قائم ہونے کے پیچھے کیا سبب ہے، کیا حکمت ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اگر نماز میں بھی آپ کو اللہ یاد نہیں آتا، پھر مطلب یہ ہے کہ نماز میں فائدے ہیں، اس کے پیچھے یہی مصلحت ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام مسالے سے خالی ہے، وہ اس سے بھی عاجز ہے. وَلِتَكُونَ مُعَدَّةً لِرُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُشَاهَدَةِ فِي الْآخِرَةِ، اور نماز یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا ایک سبب ہے آخرت میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جو شخص دنیا میں نماز پڑھتا ہے اس کے ایک اور مصلحت ہے، کئی مصلحتیں ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہمارے لیے ممکن ہوگا قیامت میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، آپ اللہ کو دیکھ سکیں گے جس طرح آپ اس چاند کو دیکھتے ہیں. لا تضامون فی رؤیتہ، آپ جھگڑے تو نہیں کرتے ہیں اس کی رؤیت میں، دوسرے کو دھکیل تو نہیں رہے. فإن استطعتم الا تغلبوا، لیکن اللہ کی رؤیت کے لیے دنیا میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو، علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروبها، یعنی فجر کی نماز پڑھا کرے اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھا کرے. ففعلوا، یہ کام کیا کرے تو اللہ کی رؤیت آپ کو نصیب ہو سکتا ہے. اور کافروں کو اللہ کی رؤیت نصیب ہو، قیامت میں ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے. معتزلہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ غلط ہے ان کی بات، اور اس کی بہت ساری دلائل ہے کہ ہم اللہ کو قیامت کے روز دیکھ سکیں گے اور کافر نہیں دیکھ سکیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافر نہیں دیکھ سکیں گے لیکن ہم تو دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ،